نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خیر. اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحق محمد الامین الفصیح العربی صلی اللہ علیہ وسلم. موٹر بند کر دیں گزارا ہو جانا ہے. ویسے تو آج کی محفل پہ تقریر تو مولویوں کو سنانی چاہیے تھی جو سارے ہی لیٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے فیصل کو بھی کہا تھا کہ میں اس محفل پہ گفتگو نہیں, ویسے بھی گفتگو ویسے ہمیں کبھی کبھی جی کرتا کبھی کرتا ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ آپ گفتگو سنائیں, کچھ ساتھیوں کو بولنے, ساتھی بھی بول سکتے ہیں, کوئی میرا فرض تو نہیں بولنا. لیکن میرا خیال ہے فیصل صاحب ابھی تشریف لائے ہیں اور علامہ صاحب جو ہیں ان کی ویسی طبیعت آج خراب ہے. میں نے آج کی محفل نہیں رکھی, محفل اپنی مرضی سے رکھی ہے. میں تو کئی ساتھی کہہ رہے تھے آج, میں نے کہا پہلی تو بات ہے کہ میرا آستانہ بغداد شریف ہے, یہ آپ کا آستانہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ اپنی مرضی سے کریں, سالہ سال چلیں, ناراض بھی ساتھیوں کو ہوتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, پھر چلیں ان کی بھی مرضی ہوتی ہے, بھئی ایک مرضی ہماری بھی چلے. حالانکہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ اب کچھ دن محفل نہیں کریں گے تاکہ چند دن محفل نہ ہو. اب پہلے محفلیں بڑی ہو چکی ہیں, وہی کافی ہے اگر انسانوں نہیں سنتا رہے. لیکن وہ ایک دم پروگرام فیصل نے رکھا, چلیں ٹھیک ہے اللہ پاک کرم فرمائے. لیکن حقیقت میں ساتھیوں نے آج مجھے مبارکباد دی. میں نے کہا مجھے نہ دو, خود کو ہی دو, اس لیے کہ پیدا ہونے کا فائدہ تو تب ہے اگر کچھ پیدائش پہ کام کیا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں تو حیوان بھی جمتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, سارا کچھ کر دیں. یہ کچھ کر لیا. میں نے تو حیوان لفظ بولا ہے نا, حیوانوں میں بھی سخت لفظ میاں صاحب نے بولا ہے. جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا ایویں آن بگوتے, عشقوں باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اب اس شعر کو بندہ سوچے. آپ نے فرمایا کیا آدم, وہ تاتاریوں کا شہزادہ تھا نا, تو اس کی ایک بابے سے جنگل میں ملاقات ہو گئی. اس نے کہا آج بابے کو نہیں چھوڑیں گے, اس سے جب ایسا سوال کریں گے یا کیسے بھی پھرے گا ہم اس کا سر کاٹ کے رکھیں گے. اس نے کہا بابا جی تتاری شہزادہ تھا, کتے ساتھ تھے جنگلی. اس نے کہا ایک سوال ہے. انہوں نے فرمایا کیجئے. اس نے کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا ہمارے کتے کی دم اچھی ہے. اب سوال تو بڑا عجیب تھا. کو مولوی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا. سلطان العارف نے فرمایا یہ درسی علم کینہ اور حسدی پیدا کرتا ہے جب تک کسی کی نگاہ نہ ہو.
یا تو پھر مولانا روم کی طرح ہونو. آپ نے فرمایا یہ درس علم کینہ اور حسد پیدا کرتا ہے. پڑھ کے کروڑ خدا کی قسم کوئی علامہ ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں, درسوں میں بھی پڑھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی جیسے ہوتے ہیں جنہیں 90 مرتبہ 70 مرتبہ حضور کی زہرن زیارت ہوتی ہے, سمجھے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے ہوتے ہیں جو ہر رات حضور کی کچہری میں جاتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو صوفیاء کے پاس بھی قدم جوتے ہوتا. پیر میرے علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں, مطلب ایسے ہوتے ہیں, میرا اس سے نہیں. لیکن سلطان العارفین کا میں نے جملہ کہا کہ میں نے فرمایا درسی علم جو ہے کینے حسد کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتا. سمجھے وہ شیرن علامہ اقبال کا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا, پہلے بتا دیا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کا پڑھا ہوا تو گفتگو کے آداب سیاری ہو چکا ہے. گفتگو کے آداب سیاری ہے, اسے یہ نہیں پتا میں منبر پہ بیٹھا ہوں کون سا جملہ بولنا ہے کون سا نہیں بولنا, کسے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے, اسے تو یہ خبر نہیں رہی. آپ نے پہلی کہہ دی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے. درود پاک صلوات و سلام علیکم. پیدا ہونے کا تبھی فائدہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا نا کیا آدم کیا کتے. اس تاتاری شہزادے نے جب یہ سوال کیا اس بابے سے, بابے نے اسے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا او بیٹا او شہزادے, اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کو منا لیا اور اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی, ورنہ تیری کتے کی 2 مچھی ہے, ورنہ داڑھی جھاڑی ہے کوئی شے نہیں. اگر خدا کو نہ منایا جنہ دلہ میں عشق نہ رچیا ایویں آن بگوتے عشق و باج محمد بخشا کیا آدم کیا کچھ. پیدائش کا کیا فائدہ ہے اگر ہم نے اللہ کو نہیں پایا, اگر ہم نے حضور کو راضی نہیں کیا. یہ کس لیے وجود اللہ نے دیا, پوری مخلوق کو کس لیے بنایا. لولا کلمہ خلقت الافلاق سنا ہوا ہے اپنے علماء سے. حضور نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی. جس ہستی کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس ہستی تو ہم پھر گئے. کسی کی نگاہ بیوی پہ جا پڑی, کسی کی بچوں پہ جا پڑی, کسی کے حرام کمانے پہ جا پڑی, جس کسی ملاوٹ پہ, اس سے بچے تو سارا معاشرہ ایسے لگتا ہے جیسے لیلا مجنون ہے. فون اٹھایا ہوا ہے, میسج چل رہے ہیں. اب مجھے یہ بتا یہ جو میسج لڑکیوں کو کیا جا رہا ہے, جو یہ خباثت اس وقت ایسی چل رہی ہے, آپ خود دیکھیں کہ موبائل سامنے ہے, آنکھ زنا کر رہی ہے, انگلیاں زنا کر رہی ہیں, اور وہ کان زنا کر رہے ہیں. اتنا وجود سارے کا سارا, عقل اس میسج لکھنے میں لگی ہوئی ہے, سارا وجود ہی حضور کی نافرمانی ہے. سارا وجود انسان خود دیکھ لینا, سارے کا سارا وجود اس کا. جبکہ میں نے آج کہہ رہا تھا, میں نے کہا عشق جو ہے نا حقیقت میں اللہ نے عشق بندے کو اپنے عشق کے لیے پیدا کیا, مجازی عشق کے لیے نہیں پیدا کیا. عشق حقیقی بلے ہی بلے, عشق مجازی کھلے ہی کھلے. پیدا تو اپنے لیے کیا لیکن یہ کسی اور پٹڑی پہ چڑھ گیا. جیسے جانا کدھر اور ہو بے ترشتو لین کدھر اور موڑ دیو, اس کی لائن کہیں اور چلی گئی. جس عشق کے لیے پیدا کیا قلب اس کو چھوڑ دیا. وجود پورا تو حضور کے لیے تھا, دل بنایا یاد لئی, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. وجود تو سارے کا سارا حضور کی خاطر تھا, آنکھ حضور کی خاطر تھی, قلب حضور کی خاطر تھا. وجود کو بنایا, اپنا نام پورے وجود میں دیا, اور اس نام کو آپ دیکھیں پورے وجود میں اپنے نام کو اور محبوب کے نام کا وصل کیا. گویا انسان جو ہے مصطفیٰ اور خدا کے وصل کے کیسا مقام ہے جسے آپ معراج کہہ سکتے ہیں. معراج کسے کہتے ہیں؟ جس ٹائم معراج تے ویسے روح کو کہتے ہیں نا, 2 مل جانتے ہیں معراج کہتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے وجود پہ دیکھیں پورا وجود, آپ نماز پڑھتے ہیں آپ پورے وجود کو دیکھیں, یہ دیکھیں ایسے, یہ کیا ہے اللہ, یہ بازو ہے پیچھے سے دیکھیں, یہ کیا ہے اللہ. آپ ایسے بیٹھ جائیں,
اب پورے وجود کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ تو ایک طرف ہے. اب یہ پورا وجود اللہ ہے. اور کھڑے ہو جائیں نماز میں تو الف ہے، رکوع میں جائیں تو ہا ہے، ٹھیک ہے نا، سجدے میں جائیں تو میم بنتا ہے، قادے میں جائیں تو دال بنتا ہے، اس طریقے سے احمد بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر پورا وجود الف ہے، جسے باپوں نے کہا اکو الف میں نو درکار، بس وہ الف اللہ ہے. اس الف کے اوپر آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ منہ اور میم ہے. اس الف نے میم کو اٹھایا ہوا ہے. یہ پورا وجود میم الف کا ایسا برکت ہے کہ اگر اس میں الف اور میم کی محبت نہ ہو تو اللہ کی قسم کتے سے بدتر ہے. قرآن نے نہیں کہا وَلَوْ مَا عَيُّنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَوْ مَا آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. فرمایا کان ہے، سنتے نہیں ہیں. کیوں؟ سارے سنتے ہیں. وہ کان نہیں جو اپنے محبوب کی بات نہ سنے. وہ کان کیا ہے؟ اذان ہو دروازے بند کر. وہ کان کیا ہے؟ جن کو اپنے محبوب کی شریلی خوبصورت باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، پیار کی، محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی باتیں نہ اچھی لگے، وہ اٹھنا بیٹھ نہ سکے اس محفل میں. اور آنکھ کا کیا کام ہے؟ قرآن کو دیکھنا، حضور کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو بہانا. پورا وجود یہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہ پورا وجود اپنے محبوب کا اور اپنا ملا کے انسان کو تخلیق کیا. اس لیے فرمایا اس صورت جیسی کائنات میں کوئی صورت ہے ہی نہیں جیسی انسان کی صورت. فرمایا اچھی اس لیے لگتی ہے کہ اس صورت کو اپنے محبوب کی صورت پہ تخلیق کیا. اگر پیدا ہوئے اچھے کام کے لیے، دیکھیں جتنے صحابہ ہیں آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں تنکا ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں مینڈا ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں چڑیا ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں بکری ہوتا، بھائی میں ذبح ہوتا میرا حساب نہ ہوتا، چڑیا ہوتا مر جاتا حساب نہ ہوتا، تنکا ہوتا ختم ہو جاتا حساب نہ ہوتا. اب ایک تو یہ ہے علامہ صاحب اتو تک ہو کہ میں بھی بیمار ہیں یار، بیماری فرق ہے. کیوں جی؟ طبیعت خراب ہوندی کری پر گالتے سنو نا، بولنے دا دوڑا ٹائم سی تے ستو سن پھر بھی سانی ماریا ہوتا چکے سمجھو. 2 منٹ گال کی تی چھاڑ دیتا ہے، دوان بعد دے وچ پوچھنے ہیں کیوں ماسٹر جی؟ اب یہ ایک طرف یہ صحابہ ہیں بالکل بہت شان ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہر صحابی حضور سے فیض یافتہ ہے، اس فیض کو حضور نے کیسا دیا کوئی سمجھ نہیں سکتا. سلطان العارفین فرماتے ہیں صدیقوں کا پیر ابو بکر، عادلوں کا پیر عمر فاروق، حیا والوں کے پیر عثمان. اور آپ فرماتے ہیں علی تو وہ ہے کہ وہ جو گیند فقر کی ہے اسے اڑا کے لے گیا. علی تو وہ ہے جو فقر کی گیند کو اڑا کے لے. کیسے؟ آپ نے کبھی کھیلتے دیکھا لوگوں کو؟ وہ جڑا گیند کھچ لی جاندہ ہے پتہ ہوتے سارے پیچھے نس دیں. علی گیند حضور کو کھچ کے لے گیا، فقر دی سارے پیچھے نس دیں. حضور کا ہر صحابی اپنے مقام پہ حضور سے فیض لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ حضور کتنا دیتے ہیں جتنا ظرف ہے، آج بھی اتنا ہی دے رہے ہیں، اس وقت بھی اتنا ہی دیتے تھے جتنی کسی کی قوت ہے. چونکہ حضور کائنات میں سب سے بڑے عارف ہیں، اور عارف کو پتہ ہوتا ہے کس کے وجود میں کیا رکھنا ہے، کس کے وجود میں کتنی طاقت ہے. اگر یہ گناہوں میں پڑا ہے تو کس حال میں کیا ہے یہ حضور سرور کونین کو خبر ہے. اور قیامت تک حضور ایسے ہی نوازتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کس حال میں ہے. میں نے آج کہا تھا، میں نے کہا سلطان العارفین فرماتے ہیں دست بیعت کر تمہارا مصطفیٰ. آپ فرماتے ہیں میں حضور کے دست اقدس پہ بیعت ہوں. میں نے کہا سلطان العارفین کبھی کہتا ہے میں عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، میرا پیر عبدالقادر. میں نے کہا عبدالقادر جیلانی اور حضور کی بارگاہ میں بیعت ہونے کے لیے بھی سلطان العارفین جیسا چاہیے. سوچے نا، میرے جیسا نہ چیز اٹھے تو میرے جیسے کو تو سلطان العارفین کے در اقدس کی خافی کافی ہے، عبدالقادر جیلانی کے در اقدس کی خافی کافی ہے، سیدہ زہرا کی چوکھٹ ہی کافی ہے. یہ میری معراج ہے اس چوکھٹ پہ پہنچنا. اللہ کی قسم یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ چوکھٹ مجھے نصیب ہو جائے. یا رب کون ہے ان کی سلطانی،
مجھ کو نہ تو دے یا رب، کونین کی سلطانی مجھ کو تو نہ دے یا رب، قسمت میں میری لکھ دے سنگے در جانا۔ کیونکہ وہ چوکھٹ ہے کیا؟ سیدہ زہرا کی چوکھٹ ہے کیا؟ علی کی چوکھٹ ہے کیا؟ عبدالقادر جیلانی کی چوکھٹ ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ سیدہ زہرا کی چوکھٹ کیا ہے؟ سیدہ زہرا کے تربت مبارک کیا ہے؟ علامہ اقبال جیسی ہستی کہتی ہے کہ اگر مجھے اے سیدہ آپ کے بابا کی شریعت منہ پہ نہ ہوتی اور اس کی لگام مجھے تھامی نہ ہوتی، میں آپ کی تربت پہ سجدے کرتا، طواف کرتا۔ سبحان اللہ! تربت پہ آپ نہیں، مٹی پہ، جس مٹی پہ آپ سوئیں اس کو جی کرتا ہے کہ سجدے کیے جائیں۔ صرف آپ کے بابا کی شریعت سامنے آتی ہے کہ حکم ہے، حکم ہے۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ اب ہم اٹھیں 2 ٹکے کے بندے، وقت ہونا 4 دن گزرے نا، اب ہم کہیں ہم جناب ہمیں تو ابھی تک حضور کی زیارت نہیں ہوئی، اب مجلس محمدی نہیں نصیب ہوئی، ابھی قلب ذاکر نہیں ہوا، ہم ہے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ پیدا ہونے سارے صحابہ نے یہ کہا، اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق میں یہ ہوتا ہے، یہ خوف بھی تھا، امید بھی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ورنہ سب اللہ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، فقر کی گیند لے گئے، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں پیدا کیوں ہوا، آپ نے فرمایا میں شکر کرتا ہوں اے اللہ تو نے علی کو پیدا کیا، اپنی معرفت سے نواز دیا۔ ہائے 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 کیا بات ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، ہر ایک کا اپنا جملہ پر علی کی کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں شکر کر، تو مجھے اب کے فرماتے ہیں تو پیدا نہ کرتا تو تیری معرفت میں حاصل کیسے ہائے 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 ہائے، اپنا اپنا، پھر وہی بات ہے نا، اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا منصب ہے، اپنا اپنا منصب ہے۔ اور میں یہ ساتھیوں کی ایک محبت ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، یقین کریں کہ اللہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے اپنے حبیب کے صدقے کہ ہمارا پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہونا ہے، کر تو ہم کچھ نہیں سکتے۔ ساڈا وہ حال ہے جی میں یوسف علیہ السلام وٹی لے کے خریدن آگی، ساڈے کو ٹی وی کو نہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو جب کہتے ہیں کچھ ملا نہیں، کچھ دیا نہیں، کچھ کیا نہیں، میں کہتا ہوں یار کس منہ سے بندہ کہہ لیتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں؟ آپ نے دیا نہیں تو میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دیا کچھ نہیں، میں نے کیا کچھ نہیں۔ پہلے تو میں خود کو دیکھوں نا، میں نے کیا کیا؟ جب میں دیکھوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو میں کیا مانگتا ہوں؟ میرے لیے تو وہی بات آگی، دہلیز مصطفیٰ، دہلیز سیدہ، دہلیز علی، دہلیز غوث برا کافی ہے۔ اللہ کی قسم اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ باتیں نہ انسان کرے جن باتوں کے ہم قابل نہیں، جن باتوں کی ہم میں طاقت نہیں۔ ایسے یہ محبت ہوتی ہے مرید کو شیخ کے ساتھ، ہم نے تو کوئی خوشی کی بھی کام کریں تو ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے اللہ، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور مرید کو واقعی مجھے بھی حضور غسبرہ سے کروڑوں درجے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، اپنے مرشد کریم سے، سلطان العارفین سے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہم سے ایسا کام لے کہ ہم سفینہ مصطفی والے حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، کیونکہ آپ کے صدقے کو کام ہوگا۔ میں تو اتنا اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی کام ہو، میں تو صرف یہی ہوں، بس چل سکتا ہوں آہستہ ہوں، تو اٹھن تو بھی یاری ہوئے پہ ہوں، ایک وقت سی دوڑا لائی دیا سی، اب وہ کام نہیں رہا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، آپ کا آنا جانا قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ اس کو سنا کے، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سنا کے نا، تو انشاءاللہ وزیر پھر محفل سما سنتے ہیں۔ آج ذرا آپ خوشی میں اگے فیصل پیدا سی بھئی فیصل میں کو گل کی ہے، تو میں نے کہنا جی وہ فلاں کام ہے جنہ کر دی، میں کہ تیری دی مثال ہیں جب وہ میلاد شریف دی محفل ہوتے تو دیتے کہ کربل میں آ گیا کربل بسانے والے، جبکہ ایسے کربلا والے صدا بار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مثلا سیدہ زہرا کی ولادت ہے، اور یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، سیدہ زہرا پیچھے ولادت گزر چکی ہے، پرسوں میرے پوری کائنات کے مولا
ملائکہ کے مولا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی پرسوں ملادت ہے. آپ یوں سمجھے ہم نے اس میں امام باقر کی بھی پلاتے باسعادت ہے، اس میں بڑے ہم نے ساری محفلوں کو آج ہی جمع کر چال. ہمیں اتنی سکت نہیں، وقت بھی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وقت ہی ہے. ہم نے تو سیدہ زہرا کی بھی ولادت یہاں پہ منائی. مرشد کی تم منا سکتے ہو تو وہ تو مرشدوں کی مرشد ہے، وہ تو سلطان الفقر ہے پہلی، سمجھے؟ جس کی توجہ کے بغیر کوئی فقیر نہیں بن سکتا. یہ تو بات آئے گی تو کبھی انشاءاللہ کریں گے. سلطان الفقر ہوتا کیا ہے؟ فقر وہ ہے کہ سلطان العارفین نے فرمایا جس کے گھر میں درم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا جہاں فقر دے گھر دنیا ہو بے لعنت ہوستے جیوے ہو. اور آپ فرماتے ہیں سلطان العارفین کہ حضور سرور کونین سیدہ کے گھر گئے تو بہت زیادہ بھوک کو دیکھا. فرمایا بیٹی تو کہے تو میں در و دیوار سننے کے بنا دوں. شہزادی کونین نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میرے بابا جان نہیں، میں نے دیکھا کہ اس فقر میں اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے. فرمایا بیٹی تو پہلی سلطان الفقر ہے. سلطان العارفین نے فرمایا سلطان الفقر کیا ہوتا ہے؟ یہ فقر وہ فقر نہیں جو اضطراری ہو، یہ اختیاری فقر ہے جو اللہ کا قرب دیتا ہے. اور سلطان الفقر وہ ہوتا ہے جو سر سے پا تک نور محمدی میں یوں لپٹا ہوتا ہے کہ ہر وقت دائمی کچہری حضور کی اسے نصیب ہوتی ہے، جس کو چاہے اٹھا کے حضور کی کچہری میں لے جا سکتا ہے. اور یہ صرف ساز سلطان الفقر کا کام ہے. ہم تو ان کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ عیج ہے، اس کے علاوہ کون نہیں. اور سیدہ زہرا کیا ہے؟ فقیر الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کی 9 کچہریاں، سلطان العارفین نے لکھا 9 کچہریاں مختلف مقامات پہ، بیت المعمور پہ، مکہ میں، مدینے میں، پہلے آسمان پہ، بیت المعمور میں، مسجد اقصی میں، اور ایسے مقام پہ جہاں پہ حضور سرور کونین نے فرمایا تھا، صحابہ کو آپ نے فرمایا تھا تم میری مثل نہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے اتھے اللہ تھی ہوئی ہوں. 9 کچہریاں سلطان العارفین نے فرمایا مجھے 9 کی 9 حاصل. فقیر الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک کچہری ہے جو سیدہ زہرا کو نصیب ہے، وہ خاص کچہری ہے جو سیدہ زہرا اس کچہری میں ہوتی ہیں حضور کے پاس. اس کچہری میں کسی سید کو بھی جرأت نہیں کہ وہ جا سکے. سلطان العارفین کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے. بھئی یہ تے موجودی گل ہے، یہ تے موجودی گل ہے. شبیر میں گل کرنا چلنا گل لمبی ہو جانی. حسن تے حسین حضور کے گھر میں علی کے گھر میں کھیلتے ہیں. شبیر تے شبر تو بعد کو بچہ علی چاہیے. شبیر اور شبر کے بعد جس بچے کی آرزو ہو اسے بات کہتے ہیں. شبیر شبر کے بعد جس بچے کی علی آرزو کرے اسے عباس کہتے ہیں. اوہ ہوئے ہوئے کیا کہنے. حسن حسین کون ہے؟ جھولا جھولاتے فرشتے، جھولا جھولاتے. جی دعائے سیدہ، اس میں کوئی شک نہیں. کپڑے سی کے دیئے، دعا کی آپ نے اپنا بیٹا کہا، وہ تو ایک بڑی لمبی بات ہے. میں ذرا اور بالکل بات نہیں صحیح کہا. آپ نے سیدہ زہرا نے آپ کے لیے دعا کی تھی، پہلے کپڑے سی دیئے تھے کہ یہ عباس ہے اور یہ آپ نے نام رکھا میرا بیٹا ہوگا. شبیر و شبر وہ ہیں جن کے جھولے ملائکہ جھولاتے ہیں. عباس وہ ہے جس کا جھولا حسن حسین جھولاتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں تھا کیونکہ مجھے سید نے حکم دیا ہوا ہے کسی دن اسے چھیڑنا ہے. وقار شاہ صاحب نے بھی اور شاہ صاحب بھی ایک دن پوچھ رہے تھے. آج تو یہ ایک محفل آگئی، میں کتاب کی تیاری میں لگا ہوا صبح سے. آج بھی میں علامہ صاحب کہہ رہا تھا ہماری نئی کتاب 27ویں پہ آ رہی ہے انشاءاللہ. میں نے کہا میں تھک گیا ہوں پڑھ پڑھ کے، اک نہیں گیا تھک گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آج بھی میں نے کم از کم 100 صفحہ اس کا پڑھا ہے. اور مسلسل میں نے کتابیں پڑھ کے اسے نا تو موقع نہیں تھا میری گفتگو کا، ذہن تھکا ہوا تھا. لیکن یہ موضوع ہے کہ عباس کیا ہے.
یہ تو نصیب کے سودے ہیں نا، یہ تو محبت کی باتیں ہیں۔ سیدہ زہرا نے حضرت سلطان العارفین کو بیٹا بنایا، لیکن آپ نے ساتھ ہی کہا خاک پائم از حسین و از حسن۔ آپ نے فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ میں حسن حسین کے ساتھ کرسی گرا کے بیٹھ گیا ہوں، فرمایا بلکہ جہاں خاک پائم از حسین، جہاں حسن حسین قدم رکھتے ہیں اس کے ذروں سے سلطان الفقر، سلطان باؤ جیسے جلوے نکلتے ہیں، ایسے آفتاب ابھرتے ہیں جہاں حسن حسین۔ ورنہ حسن حسین تو فقر کی وہ ہستی ہیں جہاں کو سمجھ سکتا ہی، اور پھر ان میں حسین وہ ہستی ہیں، بڑے بڑے لوگ عاشق ہیں پر حسین کا عشق جو ہے نا وہ عاشقوں کو بھی شرما دیتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہی نہیں، کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ تو یہ سیدہ زہرا کو اللہ رب العزت نے مقام دیا کہ اس خیمے میں سلطان العارفین کبھی کبھی جا سکتے ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یہ بڑے ایک راز کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت میں ساتھ سلطان الفقر کا ادب عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ولایت میں ان کی توجہ بڑی ضروری ہے۔ اور آپ کا وہ تو میں انشاءاللہ کتاب جب آئے گی تو اس پہ وضاحت کروں گا کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے۔ ابھی ایک حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قوالی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، حضور نے آل کا تذکرہ کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَإِكْرَامِهِمْ وَالْبَرُورِهِمْ، وہ کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سی آل ہے جس کی عزت اور احترام کا ہمیں حکم دیا گیا؟ وہ کون سی آل ہے جس کی عزت، حضور سرور کونین کی آل، حضور نے فرمایا ہر تقی نقی شخص میری آل ہے، لیکن حضور کا خون ہونا اور ہے، آل تو ساری امت ہے، آل تو ساری امت ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا، آپ نے فرمایا حضور سرور کونین نے فرمایا سید میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں، علماء میرے سینے سے پیدا ہوئے ہیں، فقراء میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بندہ اس پہ وضاحت کرنے لگا، کہتا ہے دیکھو جی سیدوں کو پشت سے پیدا کر دیا، میں نے کہا پشت بھی محمد مصطفیٰ کیا، سینہ بھی حضور کا ہے، سمجھیں؟ نہ کوئی پشت کی تعریف کر سکتا ہے نہ کوئی سینے کی تعریف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ سینے کو کہتا ہے اللہ کا صدر، وہ وجود حضور کا پورا وہ وجود ہے جس کے بلکہ وہ تو پشت ہے، یہ تو حضور کے قدم کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کوئی سمجھ تو سکتا ہی نہیں یہ بات کہنا۔ پھر فقیر فرمایا میرے نور سے، اور حضور نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اور فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فرمایا فقر پہ مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، دونوں۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی، میں تو پاس نہیں تھا، میں اختلاف بھی نہیں کر سکتا، پیغام تو بھیجا پتہ نہیں کسی دیا کہ نہیں، میں نے کہ یہ نہیں پتا جہاں پہ حسین ہو سینہ پشت نور ساری چیزیں مل جاتی ہیں، سید بھی ہو، عالم بھی ہو، فقیر بھی ہو، ساری چیزیں مل جائیں پھر اس کا درجہ کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور سلطان العارفین نے جو حدیث لکھی، آپ فرماتے ہیں میں نے علم حضور کی بارگاہ سے پڑھا ہے، میں نے تاجدار کائنات سے علم حاصل کیا، غیر سے تو آپ نے حاصل ہی نہیں کیا۔ آپ کی بات کو ہر بندہ کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، آل کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب علی بھی اس امت کے باپ ہیں، حضور بھی باپ، فرمایا میں اور علی، باپ کرتا کیا ہے؟ باپ کرتا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا باپ پالتا ہے، قرآن نے رب کہا ہے ماں باپ کو، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ رب۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نے بھی رب کیا سی، رب اندہ پڑھنا، اللہ رب ہو رہے، الحمدللہ رب العالمین، حقیقی رب وہ اور ہے، یہ مجازی رب ہیں جو ہمیں پالتے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ماں باپ کو اللہ نے رب کہہ دیا۔ اور پھر علی اور حضور کیا ہوئے؟
یہ وہ رب نہیں کہ میں نے کو ملا دیا اللہ سے، میں اس بات سے سمجھا رہا ہوں. اور رب کے اندر ڈھونڈو ذرا، 202 ہے، 92 110 کو جمع کرو وہ بھی 202 بنتے ہیں. پالنے والا ہوتا ہے باپ. گویا حضور نے فرمایا میں اور علی پوری امت کے پالنے والے. وہ پرورش کیا ہوتی ہے ان کی؟ باپ جسمانی پرورش کرتا ہے، استاد روحانی پرورش کرتا ہے، اور علی اور حضور کی ذات ظاہری پرورش بھی کرتے ہیں اور روحانی پرورش بھی کرتے ہیں. کیونکہ باپ جو قوم کو ادب بھی سکھاتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں، ظاہر بھی سکھاتے ہیں، باطن بھی سکھاتے ہیں. یہ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ حضور ہمارے باپ ہے. یہ بڑی پتہ کی بات ہے. کبھی نہ کہنا علی ہمارے باپ ہے. حضور اور علی ہمارے آقا ہے. لاکھوں ماں باپ مصطفیٰ و مجتبیٰ کے قدموں پہ قربان. لاکھوں ماں باپ مصطفیٰ و مجتبیٰ کے قدموں پہ قربان. وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے مولا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے یتیموں بے نواؤں کو اپنی آغوش میں لے لیا. یہ ان کا لطف ہے. اس لطف کو اپنے جملوں سے نہ تولنا. کبھی نہ کہا کرو. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا تو اپنا زندگی کا ایک وتیرہ رہا ہے. میں کسی درویش کو ملا تو میں نے اپنا سینہ تک کوشش کی کہ اس کے سینے سے نہ ملے. میں یہی تصور کرتا رہا کہ میرا سینہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے سینے سے لگاؤں. میرا بھی استاد آتے ہیں، ان کے پاس 5-6 سپارے حفظ کی حفظ محمد صاحب، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے بھی ملتا ہوں تو جھک کے ہی میں ان کے سینے پہ ساری رکھا. لیکن کبھی سرکار گوردی نے فرمایا، مفتی عبدالغفور زاروی صاحب وہ بیان کر رہے تھے، سرکار گوردی نے فرمایا دوڑے سارے اندر پیشوا حضور نے، اور حضور جو مربی اور پیشوا ہے وہ تو آئی کو نہیں، حقیقت میں حضور ہی پیشوا. سبحان اللہ. یار جو مجھے پسند کسی نہیں نہ دسیا با حضور بھی مرشد ہے کہ نہیں. اس یہ دو تھلے ہوتا نکلی یہ تاں کو مرشدی سمجھ آگے سن تھلے لڑی نہیں دن دیا دن اتنا نہ جائے دن ساڑھے کو نس جاؤ. حضور سب سے بڑے مرشد ہیں. یہ سارے جو ہیں حضور کے بنائے ہوئے مرشد ہیں. جو کائنات کو حضور کے بنائے ہوئے مرشد داتا لیج ویری جیسے عبدالقادر جیلانی جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے حضور کی تجلیات میں گم ہو کے جب باہر پلٹے حضور مرشد تھے، اس تجلی میں گم ہوئے، سچے گم ہوئے، واپس پلٹے مرشد بن گئے. حضور کے اوصاف وجود میں ایسے چلے. حضور سرور کونین کی محبتوں نے ایسا کر دیا کہ پھر ان جیسا زمانے میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. حضور سب سے بڑے مرشد، ان سے بڑا کوئی مرشد. کبھی بھی یاد رکھیں کسی درویش کے ساتھ کرسی ڈالنے کی ضرورت نہیں. قدموں تک جگہ مل جائے، قدموں کی خاک کے نیچے جگہ مل جائے، زین نصیب. آل حضور سرور کونین کی ساری ہی آل، ایک روحانی، ایک جسمانی. اور حضور سرور کونین نے فرمایا بھی اس اولاد کا بڑا دب ہے جو حضور سرور کونین کی اولاد ہے، بڑا دب ہے. اس جیسی کوئی ہستی نہیں دنیا کے اندر. اس حدیث پاک میں کچھ اور مفہوم ہے جو سمجھانا چاہتا. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں جن کی عزت کریں، جن کا ہم ادب کریں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور سرور کونین نے فرمایا فقال اہل الصفا والوفا من آمن بی. آپ نے فرمایا وہ اہل وفا ہیں، وہ اہل صفا ہیں جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے. کہاں حقیر لوگوں کو اٹھا کے جنہوں نے وفا کی، اہل وفا، اہل صفا. گویا اہل صفا بھی چوئی صوفی بھی نکلے. آدم صوفی کیوں آکھے سمجھو؟ اہل وفا، اہل صفا. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص اور مخلص اور خالص ہوئے. پس عرض کیا گیا یا رسول اللہ انہوں نے یہ علامت کی، ان کی نشانی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا فقال ایثار محبتی علی کل محبوب. فرمایا اشارے محبت اپنی محبوب شے پر.
اشارے محبت اپنی محبوب شے پر. اور اگلی جو بات بتانا چاہتا ہوں ان کی فرمایا نشانی یہ ہے جو میری آل ہے. فرمایا وَإِشْتَغَالُ الْبَاطِنِ بِذِكْرِي، ان کا باطن میری یاد اور میرے ذکر اور درود شریف کے شغل میں لگا رہتا ہے. ان کا باطن ظاہر کی بات نہیں، باطن. میں سوچا اس باطن سے تو صرف ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ اس میں محمد کا تصور کریں تو باطن میں شغل ثابت ہوتا ہے. باطن اس میں فرمایا درود پاک کے شغل میں ان کا باطن لگا رہتا ہے. اور اگلی جو بات کہی فرمایا ان کا باطن میرے ذکر کے شغل میں شاغل رہتا ہے، لگا رہتا ہے. کب؟ فرمایا بعد ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بعد. اس کا مطلب اللہ کا ذکر بڑی ہے. فرمایا اللہ کے ذکر کے بعد جب ذکر وہ اللہ کا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد باطن میں میرا شغل، میرا درود پاک، میرا ذکر جاری رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ پہلے اس میں اللہ کا تصور کرنا ہے، پہلے اللہ اللہ کرنا ہے، پھر محمد محمد کرنا ہے. اللہ کے ذکر کے بعد کیوں وجہ بھائی؟ تاکہ اللہ کا ذکر کرنے سے وجود پاک ہو، اس کے بعد حضور کے انوار و تجلیات کے لیے وہ قائم ہو جائے. اور یہاں سے مجھے حضرت علی کی وہ بات بھی یاد آگئی جو آپ نے فرمایا تھا. حضرت علی نے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اللہ کے ذکر کی چاشنی اور لذت اور مقام پتہ نہ ہوتا تو میں ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا. اللہ کا ذکر بڑی شے، اس لیے اللہ کے ذکر کے بعد حضور سرور کونین پہ درود پاک پڑھنے سے بڑی کوئی شے نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا صرف ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ برکت ہو جائے. فیصل کدھر گیا؟ فیصل کدھر گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت تھی من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اللہ فرماتا ہے جسے ہم ہدایت دیتے ہیں وہی محتد ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے. جسے ہم راہ دکھائیں وہی راہ دکھانے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے جسے میں گمراہ کر دوں فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جسے میں گمراہ کر دوں ہرگز وہ نہیں پا سکتا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا. ولی کہتے ہیں دوست کو، مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو. اللہ فرماتا ہے جسے میں گمراہ کر دوں اسے کوئی مرشد نہیں مل سکتا جو اسے سیدھے رستے پہ لگا سکے. یہ مطلب ہے کوئی مرشد جب سیدھے رستے پہ لگاتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں جب اللہ کی منشا ہوتی ہے ان کی طرف بھیجنے کی تاکہ ہمیں سیدھے رستے پہ لگائے اور سیدھے رستہ دکھائے. جب ہمیں اس رستے کی طرف جانے نہیں دے گا، اللہ کی منشا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے. ہم میں کوئی ایسی خامی ہے کہ ہمیں کوئی ولی مرشد ملے جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکے. ولی مرشد تب ملتا ہے، دوست مرشد تب ملتا ہے. بلال میرے حال تک ہو، دوست مرشد تب ملتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ولی مرشد. جب انسان اپنی شیخ پہ دو چار باتیں بیعت ہو جاتا ہے اسے وہ ولی مرشد مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے وہ پتہ چل گیا کہ وہ کوئی بھی مسئلہ نا اگلی پچھلی کٹھر دن وچوں کی طرح بیان کٹھر دن. مطلب جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اگے ہونا ہی چاہیے سی جنہوں اللہ گمراہ کر دے بس ختم کر لوگی. بات تو یہاں تک ختم تھی، ولی مرشد کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا ناز نہ کرنا، اگر کسی مرشد کے ذریعے رستہ ملا ہے تو وہ بھی میرا دیا ہوا. ناز نہ کرنا، میں نہ چاہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں جب چاہتا ہوں ولی مرشد دیتا ہوں، جب میری مرضی آتی ہے تو میں اچھوں کو بڑے بڑے ولی مرشد سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں، اور جب میری مرضی ہوتی ہے تو پھر کتے کو اٹھاتا ہوں ولیوں کے سنگ ملا کے انسان سے بھی افضل بنا دیتا ہوں. واقعہ بھی سورہ کاف کہی ہے نا. ایسا ولی مرشد دیا، آپ دیکھیں اس کتا غور کرو نہ صرف کتا ہے، دادا کتا ہے تو واقعہ لگ سنانا، لیکن دادا کتا، نانا کتا، نانی کتی، سارے کتے، ہر شے کتی.
یہ ازل کا کوئی ایسا چنا ہوا تھا کہ اللہ والوں سے ملا کے اللہ نے فطرت کو بدل دیا. سلطان العارفین فرماتے ہیں دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے. جو دنیا مردار کا طالب ہے، آپ نے فرمایا کبھی اس کے دل میں اللہ سما نہیں سکتا. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ آئے، پھر اس کتے کو اصحاب کہف والا کتا بنا دے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ فرماتے ہیں پھر اس کو اصحاب کہف والا کتا بنا دے، کیونکہ کتا ہے. پر کتے نے کیا کیا؟ گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے. اسے نہیں پتا تھا یہاں بیٹھوں گا مجھے کھانے کو کوئی ملے گا، پینے کو کوئی ملے گا. یہ ہے فنا فی وجود. گھر سے نکلا، پتھر پڑے، وجود کو نہیں دیکھا. اب ولیوں کی ذات میں وہ فنا ہو گیا. اسے کہتے ہیں فنا فی مرشد. وہاں بیٹھ کے آئے. اب آپ دیکھیں 309 سال اللہ ان کی کروٹیں بدل رہا ہے. کتے کی بھی کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. آپ خود دیکھیں نا، کتا ہے. اگر گیلا ہو، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جناب گیلا ہو لگ جائے کپڑے نہ پائے. با یزید بستامی جا رہے ہیں، کتا آ گیا، آپ ایک طرف ہو گئے. کتے آکھے یا اللہ دے ذرا آواز تیرے با یزید نہ تے میں گل کراں، بڑیاں بڑیاں سٹاں ہوں. بات ہو گئی. کہا حضور میرا جسم گیلا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جو گیلا ہوتا تو آپ دھوتے پاک ہو جاتا. ہاں. فرمایا جڑی دھوڑے اندر نہ پاکی تکبر دیا یہ ہوتے ساتھ سمندرہ نہ بھی پاک نہیں ہوں گی. با یزید بستامی کی آنکھیں کھولی کی کھولی. فاتبرو یا اولی الابصار. با یزید تھا نا، اللہ کا اپنا تھا، دکھا دیا. جو اپنے نہیں ہوتے ان کو دکھا کے بھی آگے کا. فاتبرو یا اولی الابصار. آپ نے فرمایا اچھا بات تو نے بڑے کام کی، ہم دونوں مل کے رہتے ہیں. اس نے کہا حضور نہیں، آپ تو با یزید ہیں، میں رہا کتا ٹھہرا. آپ کا میرا رہنا اکٹھا نہیں ہو سکتا. آپ اتنے بڑے ولی اللہ، میں ایک نجس چیز دھتکارا ہوا گلی گلی در در سے، لیکن دھتکارنے کے باوجود کھانے کے بعد پاس نہیں رکھتا. آپ اللہ کے ولی ہو کے بھی کل کے لیے رکھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ با یزید چیخ ماری، رو پڑے. فرمایا او با یزید تو اللہ کا ولی بنتا ہے، تو کتے کے برابر رہنے کے قابل بھی نہیں. اب ہمیں 4 دن نہیں گزرتے ہم کہتے ہیں ہم ولی. ولایت کو اتنا سستا سودا. ہم تو ولیوں کے غلام ہو جائیں. اے نصیب یہ پرمٹ ڈھونڈو کہ کوئی ولی ہمیں قبول کرے اصحاب کہف کے کتے کی طرح. یہ ڈھونڈو. اس کتے میں استقامت دیکھو. وہ ایسا فنا ہے کہ 310 سال فرشتے اس کی بھی کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن فرشتے پھر بھی کس نہر چو ہاتھ دھو کے واپس گیا. کسی جگہ تھے لکھے کہ فرشتے ہاتھ دھوتے. ہائے ہائے، تھا وہ کتا صحاب کہف کی ذات میں فنا ہو گیا اپنے مرشد کی. صحاب کہف اس کے لیے ایک فیصلے میں وہ تو تھا چروائے کا کتا. وہ تو چروائے کے پیچھے چلانا. چرواز آگے جو تھا وہ صحاب کہف کے ساتھ تھا. انجی علامہ صاحب، کتے کی دوستی اس چروائے کے ساتھ. وہ تو اپنے مرشد کے پیچھے چل پڑا، مرشد مرشدوں کے پیچھے چل پڑا. وہ نہر پیچھے ڈگیا، وہ نہر سمندر چٹور گئی. کتا بھی بیچ رڑ گیا. نمک کی کان میں گدھا مر جائے، کتا مر جائے، چند دن بعد وہ نمکی بن جاتا. حضرت علی نے فرمایا کمیل ہمارے ساتھ رہ، ہم میں سے ہو جائے گا. رہنا شرط ہے. کتا اٹھا نہیں، 10 جگہوں پہ منہ مار کے پھر بندہ آ کے بیٹھتا. وہ کتا ایسا کتا نہیں تھا. اللہ ایسا کتا بنا کہ زمانے میں کئی منہ نہ مارے، اگر جا کے منہ رگڑیں تو سیدھا زہرا کے قدموں پہ رگڑیں، در زہرا پہ رگڑیں. ایسا کتا وجود ہی بدل دیا. قرآن میں اب ایک کتا ہے. یہ کلام کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنی زبان بے زبان سے حضور پہ اتارا ہے. کیسے اترا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. اتارنے والا جانے یا جس پہ اترا وہ جانے. ایسی بات ہے نا کہ نہیں سمجھ آئی.
اس خال کے لم یزل، جو بندہ ولیوں کی ذات میں فنا ہو گیا اس کا نام اللہ کے نام، اللہ کی زبان میں بے زبانی پہ آ گیا۔ من کی تمیر اب عالم صاحب ہیں، وہ بھی کتے کا نام جپ رہے ہیں بڑے سرنا، من کے تمیر۔ مولانا صاحب ہے سٹیج پہ، من کے تمیر۔ وہ اس کتے نے کیا کیا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے وجود میں فنا ہو گیا، اللہ نے ساری کائنات میں اس کے نام کو روشن کر دیا۔ یہ صحابہ کہف کا کتا ہے، صحابہ کہف کی صحبت کرے تو اللہ ہو سکتا ہے، تو جو گدھا حضور کی صحبت کرے وہ کتنا اللہ ہے؟ جس گھوڑے پہ علی بیٹھ جائے وہ کتنا اللہ؟ آپ آگے سوچتے جائیں نا، آپ سمجھتے جائیں، سمجھیں اس کتے کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں سے بنا دیا۔ میں نے بتایا تھا صحابہ کہف کو اپنی نشانیاں کا، اس غار کو اپنی نشانی کا، عجیب نشانی کا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو حسین نیزے کی نوک پہ کہے کہ صحابہ کہف کے واقعے سے زیادہ میرا واقعہ عجیب نہیں، وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس کے لیے نشانی لفظی تھوڑا ہے، ساری نشانیاں جمع کرو تو حسین کا سر جب نیزے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اللہ کی قسم زمانے میں نہ کسی نے زمین پہ نہ آسمان پہ ایسی نشانی نہ دیکھی نہ دیکھ سکے گا۔ کہہ دن اولیاء مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے، امام حسین کی ہستی وہ ہستی ہے، دھڑ کربلا میں ہے، سر کدھر سے کدھر جا رہا ہے، روح کا ناتا دھڑ کے ساتھ بھی ہے، سر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ سر کہاں پہ، دھڑ کہاں پہ؟ آدھن جی اچھا ایک اکلا سر بولدا پیا، روح پھر دھڑ وچ بھی ہونی چاہیے، جس کی روح سر میں دھڑ میں نہیں ہوگی، دھڑ میں سر میں نہیں ہوگی، سر کہاں ہے دھڑ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ان کے لیے فاصلے نزدیک کو دور کو نہیں، یہ فاصلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آصف بن برخیہ اگر فاصلے پہ حکومت کر سکتا ہے تو حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، آصف بن برخیہ اگر فاصلے پہ ٹائم پہ حکومت کر سکتا ہے تو پھر حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ صحابہ کہف کے کتے نے ان ولی مرشد جو تھے، وہ جو اللہ کے دوست تھے، اللہ نے اسے راہ دکھا دی، فرمایا نہ چھڑی گل پا چھڑی، تو جس ٹائم اللہ پا چھڑ دا کمڑیاں کر چھڑ دا، نہ پاوے تے سیڑیاں کر چھڑ دا۔ نہیں منظور سمجھ آئی؟ کمڑا ہی مڑ کمڑا رہندا ہے نا، سیڑیاں نہیں، انہوں ایسا کمڑا کیتا وہاں پہ بٹھا دیا، 309 سال وہ سوتے رہے ساتھ، وہ بھی جب وہ جاگے ایسا کنیکشن تھا وہ بھی جاگ پڑا۔ جب کوئی کسی ولی کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اس کی ذات میں یوں فنا ہو جائے کہ پھر نہ در یاد رہے، نہ گھر یاد رہے، نہ بیوی یاد رہے، نہ بچے یاد رہے، نہ کچھ یاد رہے، اللہ کی قسم وہ اس کتے سے بھی زیادہ حضور کا امتی جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا یار، ہم میں کمی ہے۔ تجھے اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً کوئی مجھ میں ہی کمی۔ ادھر یار کمی ہے ہی نہیں، ایک بابا جی کہنے لگے پردے تے ساڑھے نہیں یار، وہ دیتے ہیں نہیں کونی، وہ تے کھلے بیٹھے، وہ پردے تے ساڑھے نہیں، ہمارے حجاب ہیں۔ جیسے کہ رسول نما ایک بزرگ تھے، میری گل دی کو سمجھ آ رہی، کی باری گلہ ڈاڑیاں ہوتی آج میں کہ جو تھے انہی ہوئی چھوڑا درود پاک پڑھو، آخری گل دوں سنائیے پھر۔ ایک بزرگ ہوئے رسول نما، آخری بات، رسول نما ان کا نام ہے، یہ انڈیا کے بزرگ ہوئے، ان کا معمول تھا یہ درود ویسی پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد میترتی بیدت کل معلوم، جس کو بتاتے حضور کی زیارت ہو جاتی، بڑی اللہ نے شان دی تھی، آپ کو بڑا مقام دیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول نما، آپ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس بیعت ہونے گئے نا، وہ کتے کی استقامت والی بات آ گئی تو پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا استخارہ کر کے آپ ایک طرف گئے، تھوڑی دیر بیٹھے واپس آ گئے، فرمایا جی استخارہ کر لیا، انہوں نے فرمایا ایک ڈکڑا سے استخارہ جرا تو کریں،
فرمایا جی میں دل کو پوچھا ہے بیت نہیں بیت نہیں تے بیت دا معنی وک جانا تے وک جائے گا تے دل نے کیا وکڑ تو بعد اللہ تے لبے گا نا کہنے میں دل نو کیا جی نہ لبا تے پھر عشق تیرے دا ازلی کتنا تے میں دے ہتھ نہ ایک نہ لب دے عمر گزاری ایک نہ دے وچ رہی سلطان العارفین لکھتے ہیں فرماتے ہیں کبھی کبھی مرشد کامل بھی جو ہے ایسے ایسے بدبخت ہوتے ہیں ان کے باطن کو درست نہیں کر سکتا یہ نئی کتاب میں والا آئے گا آپ نے فرمایا جلی بدبخت ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرے جس کو سارے کامل کہہ دے کہ تو دفع ہو جا تیرے نصیب میں کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے جو ہر جگہ سے دھتکارا جائے سلطان العارفین فرماتے ہیں پھر اس کا کیا علاج ہے آپ نے فرمایا تصور اسم اللہ ذات کرے کیا بات ہے یار کیا بات اس ایک جملے نے کمال کر دیا جڑا ازلی بدبخت ہے مرشد کامل کہہ دے کہ تو ازلی بدبخت ہے آپ نے فرمایا کیا علاج ہے فرمایا تصور اسم اللہ ذات کرے اس کی برکت سے خوش بخت ہو کے رہے گا سبحان اللہ یہ نئی کتاب کا ایک چھوٹی سی بات بتائیے آپ جیسے جیسے پڑھیں گے کیا بات پہلے بھی بابا جی ہمارے مرشد تھے لیکن کچھ باتیں وقت پہ کھلتی ہیں کئی راز وقت پہ کھلتے ہیں کیا بات ہو عشق تیرے دا ازلی کتراتے میں تے میں دے ہتھ نہ ایک نہ لب دے عمر گزاری کنا دے وچ اے سلطان العارفین نے ماں دی کوکھ چوں باہر نکلن تے ولی ایک بیچارے ساری زندگی ٹوٹتے رہنے تھے رب پوچھتا ہے کنی پر امام شرانی فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو چل رہے ہیں ایک وہ ہے جو سامان تیار کر کے بیٹھے کہ چلوں ایک وہ جڑے پہنچ کے فرمایا سارے ہی خوشبخت نہیں سبحان اللہ یار یہ کبھی سوچے ہی نہ کرو کہ میں ملا کیا نہ ملا یہ ملا وہ ملا جنہاں مل جاندہ انہیں ڈنڈے بھی ہوں نہیں پہن دے اللہ جی پوچھنے کسی آکھیں گے سی بیٹھے سا دوڑی خیرات ہو گئی ہونی ہے سی تے آن کر کے بیٹھے سا جوڑی ساڑی جی میں کیوں جی اسگر ہے لوگ بے وقوف ہیں جتنا انسان اوپر جاتا ہے اتنی اس کے لیے سختی ہے اتنی اس کے لیے مصیبت ہے سلطان العارفین نے فرمایا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فقر کو چانا رسول اللہ کو چانا ہے آپ نے فرمایا ننگی تلوار ہے رسول نما نے آپ فرماتے ہیں پھر دل میں سوچا وہ یار کہیں اللہ نہیں لبدا نہ لبا تو کہتے ہیں دل میرے نے جواب دیا نہ ملا تو کوئی بات نہیں اللہ علیہ دے چاند علیہ دی لسٹ وچ نہ آوے گا نا بیوی نے کہہ دیا بیوی نے کہہ دیا اس نے کہا سب کو زیارت کرواتا آج مجھے بھی تو زیارت کروا فرمایا تیرے واسطہ روگ نہیں وہ سکیں اللہ معاف کرے پھر تم پتہ ہے بیویاں ہیں پھر بیویاں اور کسے بلا دیتے لوڑی کو ذرفکار کے ڈا سے ایک ہی بلا ایڈی بڑی ہے کہ دنیا ساریاں بلامائن بلان دیکھ کے ڈس جانی کہنے صدقہ بلان کھا جاندہ کچھ لوگ صدقین کھا جاندے بلامائن دیکھ کے نس جانی ایسی بلاؤں دے اور اگر یہ سارا بن جان زندگی دا انہیں تو اچھی کوئی چیز بھی نہیں یہ بھی شاہدہ سی میں انجنیاں بلاوانا اسی کے لئے چنگیا مگے کہہ رہے صاحب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنے گھوڑے میں دیکھتا ہوں وہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں ویسے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون بڑی اچھی عورتیں ساتھ دیتی ہیں اپنے خامند کا نیکی میں ہاتھ بٹاتی ہیں کیا کہنے وہ بھی تو حدیث پاک علامہ صاحب نے نہیں کیا نا کہ جو رات کو اٹھیں خامند اپنی بیوی کو اٹھاوے بیوی اپنی خامند کو اٹھائے اور اللہ کا دو نفل پڑھیں دو نفل علامہ صاحب دو تو اللہ انہیں لکھ لیتا ہے کس میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں مرد اور دونوں کو اللہ لکھ لے پر نہیں ہماری بد نصیبی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے امتیاز ہونا نہیں میں پتہ ہے تجھے سفر کر کے آئے ہو میں بھی تھکے ہیں علامہ عرفان صاحب نے پچھو سی کڑے تھکے ہیں آخری گل ہے آج میں نے آپ کو تقریر نہیں سنائی باتیں سنائی ہیں اور یہ کافی آپ کے لیے
بیوی نے بڑا تنگ کیا، فرمایا جی ٹھیک ہے تو ایسا کر سرخی پاؤڈر لا، میک اپ کر، کہ اپنا زیور شیور بند، او فلاں درخت کے نیچے کھڑی ہو جا۔ اس نے بات لی، اس نے کہا اللہ کا ولی ہے، عورتاں تے ولی مندیاں بھی نہیں نا، تے جے عورت تسی عورت نو فائدہ دے لو نا اپنی، پھر دوڑے جا غوث پاک بھی کو دے۔ وہ عورت تھی نا تو خامد ایک دن اڑدا اڑدا ہوتے آیا، اس تھلے ہوئے کیا، شام کو وہ آیا، اس نے کہا تو کون سا ولی ہے؟ آج میں نے ولی دیکھا ہے، ایسے اڑاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دل چو سوچا بس بلیت میری آج جڑی ہے نا کر جلوہ گر ہو گئی ہے۔ ہو سکے اللہ دی بندی میں ہی سا، ہو سکے تائیں ٹیڑا میڑا اڑدا پیاسا، لتیں سیدھیاں تیریاں کوئی نہیں سا۔ اس نے مان لیا کہ یہ ولی ہے، اس نے وہ بوریا شوریا اٹھایا، اٹھا کے وہ درخت کے نیچے چلی گئی۔ جب درخت کے نیچے گئی وہاں کھڑی ہوگی، انہوں نے بھائیاں بلا کے فرمایا دیکھو اپنی سسٹر نو درخت تھلے کھڑی رہے، بڈی عورت جے میک اپ کیتے اس پتہ کدھر چلی جے۔ وہ پرانا زمانہ سی، غیرت والے لوگ سن، انہاں ڈنڈے پھڑے، انہاں باجی کو کوئی نہ پوچھیا بابا جی کدے کروں کٹ سٹی، چنگا رگڑا انہاں چا لیا کہ انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیو بابا جی۔ ساڑی غیرت نو ہاتھ پا دیتا، ان سمجھ کوئی نہ آئی، بڑھ ڈنڈے کیوں پہنے، لوساں چڑھ گئیاں، منہ پھٹ گیا۔ بابے اور ان کمرے پا کے تے وہ روایتاں دو الگ الگ ہونیاں، میں ذرا وردن سننا، انہوں ٹوکا لے لیا، انہوں کھا بڑھ کے رکھ دیں گے، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، میری غیرت کو نیلام کر دیا۔ ان سمجھ کوئی نہ آئے، وہ دو نہ کٹیا، ان بولن تے ہوئے کہ انہوں نے انہیں لوساں چڑھیاں، ذرا جٹ ٹائپ سننا، چنگا انہوں ماریا، وہ ٹکڑ دے پیر، وہ بچاری نہ سا نکلے آکھے، انہوں جس ٹائم لیا کہتے رکھیا نا، چنگا اڑایا، وہ تو قریب لیندہ نے، وہ دے منہ چو بڑا اکھڑا دی، یا رسول اللہ، سامنے حضور دا نظارہ نظر آگیا۔ وہ رو پڑی کہتی ہے یہ آپ نے کیسے زیارت کروائی؟ فرمایا تیرے وجود میں ہزاروں ایسی بیماریاں تھیں جو نہیں نکل رہی تھیں، وہ شمار کے بعد وہ نکلی، تیری تڑپ پڑی، تو نے جیسی حضور کو فریاد کی، حضور تشریف لے۔ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کی قسم ہم سے کچھ کوئی دور نہیں یار، اتنا مزہ اس دنیا میں ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جس کے دل پہ اسم اللہ ذات کی چاشنی آتی ہے، جو اسم اللہ ذات کی چاشنی کو، آپ نے فرمایا اسم اللہ ذات کی چاشنی کو پا لیتا، اپنی کتاب میں آپ لکھتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں کہ کواری لڑکیوں سے زیادہ اسے لذت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ واقعہ کتنے گیا لمحہ صاحب، تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب یہ اسم اللہ ذات والے، اللہ اللہ کرنے والے قبر میں جاتے ہیں، قلب اللہ اللہ پکارتا ہے، حشر میں اٹھیں گے، آپ فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے، غرور قصور کو بھول جائیں گے، اللہ کے دیدار میں مست ہو جائیں گے۔ ہمیں وہ لذت ملی نہیں، ہمیں کھانے کی لذت ہے، پینے کی لذت ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا جب اسم اللہ ذات روشن ہوتا ہے، اسم اللہ دل میں آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کھانے پینے کی لذت بھول جاتا ہے، جماع کی لذت بھول جاتا ہے، آپ نے فرمایا عزت و جاہ کی لذت بھول جاتا ہے، بڑائی کی لذت بھول جاتا ہے، حکمرانی کی لذت بھول جاتا ہے، اسے پھر کچھ نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں جس کے دل پہ اسم اللہ ذات روشن ہو جائے اسے لہن داؤدی بھی مست نہیں کر سکتی۔ لانے داؤدی، انشاءاللہ یہ کتاب آئے گی، میں نے تھوڑا سا آپ کو سنایا ہے، اور یہ انشاءاللہ 400 صفحوں پہ کتاب ہوگا۔ سفینہ مصطفی کا ایک خوبصورت و اعلیٰ تحفہ امت مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ۔ اس میں ذکر پہ حدیث ہیں، پھر کچھ ایسی چیزیں انشاءاللہ وضاحت تو پھر ہم اس پہ ہی کریں گے، یا یہ 27ویں پہ آئے گی یا شب برات پہ۔ اور دیکھیں مولانا صاحب سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، صبح کیا جلوہ نکالتے ہیں، کیا جلوہ گر کرتے ہیں، کیا یہ تجلیات دکھاتے ہیں، انوار و تجلیات، صبح پتہ چلے گا۔ اگر یہ ہفتے تک تیار ہوگی اتوار تک تو پھر شب برات پہ آ جائے گا، شب تیرہ تے دلون جی نہ شب قدر تے ہی ٹوٹتا ہے، تین نہ ہونا پہ امیر پورو، شب قدر تو اگئی نکل جائے کہ نہیں، کی خیال ہے؟ دعا کر لے اور بھی ہونی، کوئی کئی تے نہیں ہونی۔ اللہ پاک توفیق دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سفینہ مصطفی سے جوڑے رکھے۔ سفینہ مصطفی ایک چھوٹا سا کارواں ہے، پر کبھی کچھ چھوٹی چیزیں بڑی بھی ہوتی ہیں، اپنی نسبتوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے دل میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا جو سیدہ زہرا کی محبت آپ کو یہاں نصیب ہوئی پہلے تھی،
یہ ساتھیوں سے سوال ہے کیوں ذوالفقار جو یہاں پہ محبت نصیب ہوئی کیا پہلے تھی؟ حضرت علی کی جو محبت یہاں پہ نصیب ہوئی کیا پہلے تھی؟ سمجھے؟ تو یہی چیزیں ہیں ہمیں دریلی ملا اور کیا بہنس تھے یہ کٹا تے ہے نہیں جڑا کھول کے دون دے یہ وہ تے کوئی دون امتیاز ہی دے سکتا ہے یا بہروار الاسگر دے سکتا ہے یا جے کلندر آیا دے سکتا ہے ساڑھے آلتے کٹے لب دے کو نہیں سی ایک بار لیندہ یہ بھی راتی کھول گئے اللہ سلامت آپ کو رکھے اللہ خوش رکھے پیر بھائیوں کا بھی آج قوالی اپنی مرضی نہ فرید صاحب نے سننی ایسا کچھ نہیں آخنا آج انہاں دی مرضی جو کوئی دل کرن جی میں تیری مرضی نے چاہ بے لیا بس سلام علیکم چاہو جی اٹھاؤ